نعمت اللہ صاحب کا قصیدہ جو ہندوستان کا جو بزرگ تھا نشان آسمانی میں میرا صاحب نے ذکر کیا قصیدے کا، وہ قصیدہ مجھے بھیج دیا اس ثبوت میں کہ وہ پچھلے بہت میرا صاحب کا بیٹا ہے. اچھا میں آج تک وہ اس کا جواب لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ ویب سائٹ پہ بھی لگاؤں گا، آپ بھی پڑھنا. اس کو میں جواب دے رہا ہوں کہ دیکھو مرزا بشیر الدین محمود نے کیا کیا ہمارے ساتھ، ایسا نظام بنا کے ہمارے کو نہ عدالت، نہ کو ہمیں حق گوئی کا، نہ ہمارے ہم نے کو بے باکی، ہمیں تو بالکل ہی ایسے جیسے حیوان ہوتے ہیں بنا دیا. لوگ چاہتے ہیں ہمیں حقائق پتہ چلنا چاہیے، لوگوں کو حقائق. میں نے مثال بھی دی ہے اس کتاب میں، میں نے ایک مضمون میں دی ہے، میں نے وہ آپ کا جو رانا طالب صاحب ہے اس کی میں لکھا ہے کہ دیکھو حضرت بانی ماتر صاحب کو الہام جتنے تھے تذکرہ اس زمانے میں دیے تھے، وہ الہام حجت نہیں تھے لوگوں کے لیے، کیونکہ لوگ کہتے کہ یہ آپ کے ہیں پتہ نہیں آپ نے آپ سے بنا لیے. حجت نہیں، الہام حجت نہیں ہو کرتے. حجت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ دلائل ہوتے ہیں جو یقین دیتے ہیں. حضرت میرا صاحب نے جو دلائل دیے تھے نا، مثال طور پہ کہ فاتح مسیح ہے وہ تو فوت ہو گیا، وہ تو گیا ہی نہیں، یہ کہنا حضرت میرا صاحب کا اللہ سے علم پا کر آپ علیہ السلام کے جتنے الہام تھے سب پریوگ ماری، یہ دلیل بھاری تھی کیونکہ حجت تھی. قرآن اس پہ ایک مہر لگا رہا تھا جو گیا ہی نہیں، پروف تھا. ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی ملہم یا کوئی بندہ مدعی الہام پیش کرتا ہے، اس کے پاس اور کچھ نہیں، تو وہ الہام حجت نہیں ہے. حجت کیا چیز ہے؟ حقائق، ریالٹیز. مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں کہ پہلی بات میں تو لوگوں کو بات بتاتا ہوں کہ پہلے تو یہ آپ کا جو دعویٰ ہے کہ بس دعوی آنریت ہے، اس کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں، وہ تو دلیل کے بغیر ہے، وہ تو بلکہ غلط دعویٰ ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، ایک ریالٹی ہے. اس کے بعد میں میری بات آ جائے گی کہ ہاں جی اب غفار آپ کا کیا سچائی کا ثبوت ہے، تو پھر میں جو بات کریں گے تو میں ان کے آگے اپنی سچائی کے دلائل رکھوں گا. ایک بات اور ہے، میں ڈاکٹر صاحب بتاتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، اچانک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ساری جو علامتیں ہیں اس میں ایٹ اے ٹائم جو کھڑا ہو پوری ہو جائیں. نہیں، ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا. ایسے اللہ کر دے تو اس کو انکار ہی کوئی نہ کرے تو ساری اس کو کہیں گے ٹھیک ہے جو امن نامہ سے تک نا. ایسے ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتا ہے اس بندے کی ارد گرد، ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ جیسے سورج ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے نا، کہ پہلی رات کا یا دوسری رات کا چاند چڑھا ہوا کسی کو نظر آ جاتا ہے، کسی کو نہیں نظر آتا. ایسی وہ لوگ بندہ اس ماحول میں ظاہر ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی تقویٰ ہوتا ہے ان کو اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو سچائی سمجھنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. لیکن جن کو کے اندر صرف نام کا مذہب ہوتا ہے یا نام کا اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا نام کا لبادہ انہوں نے بڑا ہوتا، ان کو وہ بندہ نظر نہیں آتا. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنے اپنے وقت پہ پھر وہ اس کی جو علامتیں ہوتی ہیں پوری ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ہوں گی، ضرور ہوں گی. لیکن سرے دس میں جماعت کو کہتا ہوں کہ وہ جو سینٹرل وہ جو پیشوی مسلم ملک کی علامتیں ہیں، دیکھو میری اس کتاب میں پوری ہیں. اور یہ ایک علمی کتاب ہے، علم کی بات میں کر رہا ہوں. اور علم میں یہ کہتا ہوں جماعت کو کہ تم اگر مجھے جھکانا چاہتے ہو نا تو سب سے پہلے تو دنیا کی ہیلپ لو. بڑے بڑے دنیا میں ذہن ہیں، تھنکر ہیں، عالم ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان کو بلاؤ، ان سے بات کرو اور میری اس ورچوئس گاڈ جو میں نے کانسیپٹ اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کو غلط ثابت کر کے دکھا دو. ڈاکٹر صاحب کسی قیمت پہ اس کانسیپٹ کو یہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ ہے حق. اور جب یہ تسلیم ہو گیا یہ سچ ہے، اس کے ساتھ ہی مسلم لوگوں کی جو علامتیں ہیں یہ مرکزی اس میں لازم. باقی وہ جو علامتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں اپنی قدرتوں سے کرے گا، کیونکہ اس سے سب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم تو صرف دعا کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے. میرا مقام یہ ہے کہ میں بتاؤں اور زور زور سے بتاؤں، حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھوں کہ دیکھو اس کو، دیکھو غور کرو، فکر کرو اس کا بات کا. اور اللہ تعالیٰ سمجھ فہم دے ہمارے ان لوگوں کو بھی، بھائیوں کو بھی جو غلطی خوردہ ہیں اور اس غلطی پہ ضد کر رہے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ فہم دے رہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں انسانوں سے، لیکن غلطیوں پہ اڑنا یہ زیادہ سوچ لی یا تمہارے خلفاء نے سوچ لی تو سمجھو کہ تم نے آنے والے کا راستہ کھول دیا. نہیں مطلب کہ یہ کہہ کے کہ یار خلافت چلے گی اور کوئی نہیں آئے گا، جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے دس مینس کہ وہ آنے والے کا جواب پیدا کر رہا ہے. سورۃ فاتحہ سکھائی قیامت تک لوگ پڑھتے، کیوں پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور ہم تو دعائیں کرتے ہیں